اس کتاب کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، ہر مذہب ہر مسلک کے ادارے میں یہ پڑھی جاتی ہے، تعلیم ہو رہی ہے اس کی دنیا میں سب سے زیادہ۔ میں باقاعدہ اس کی ریسرچ کے بعد عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں سب سے زیادہ جس اسپیکر کو سنا جاتا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس کے بیانات سنے جاتے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑا جو پیر صاحب ہے وہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، وہ بھی ہم ہی میں سے۔ اسلام ایسے تو نہیں کہہ رہا، حالانکہ حرم مکہ کا جو مفتی ہے، مفتی اعظم ان کا نام ہے، مفتی اعظم کے فالوور ملینز میں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بلینز سے بھی اوپر۔ دنیا کا سب سے بڑا مفتی جو مانا جاتا ہے وہ مفتی اعظم ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا مفتی جس کے فتوے جاری کیے گئے ہیں جو مختلف ملکوں میں چل رہے ہیں وہ مفتی تقی عثمانی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے تحفے ہیں کہ ہمارے دین والے کہاں کہاں پہنچے ہوئے، ہمارے دین والے کدھر کدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت عطا فرمائی ہے۔ یہود و نصارہ، عیسائی، بدھ، سکھ مت سارے جانتے ہیں کہ قرآن والے سب سے افضل لوگ ہیں۔ سکھوں کی تہذیب اٹھائیں تو سکھ کو سکھ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو بابا گرو نانک جلدی فوت ہو گئے، اگر گرو نانک زندہ ہوتے تو وہ بھی اسلام کی تبلیغ کرتے۔ گرو نانک تاریخ کے اعتبار سے مسلمان تھے۔ یہ جو بابا گرو نانک ہیں نا سکھوں کے، انہوں نے وہ اکثر لوگوں سے کہتے تھے کہ سکھ، وہ سکھ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سیکھو اللہ کے احکامات، سیکھو توحید اور رسالت، ایک اللہ کو ماننے والے بابا گرو نانک۔ بعد میں پھر ان کے پیشوا توحید اور رسالت کو وہ ماننے والے تھے، بعد میں ان کے ماننے والوں نے مذہب تشکیل دیا، توحید اور رسالت کو وہ اس کا اقرار کرتے تھے۔ اس پر بعض ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ وہ بھی مسلمان تھے، اور اگر ان کو مسلمان کا نام نہ بھی دیں تو اسلام کی تعلیم والے تھے۔ ہمارا قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس میں خلاصہ ہے ساری چیزوں کا۔ اگر یہ حافظ قرآن، باہر والے نے ٹوپی اتاری ہوئی ہے اور میرا حافظ صاحب بھی اگر ٹوپی اتار کے گھومتا ہے تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس چیز سے عزت ملتی ہے، جس سے لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب سارے وقت دعا کریں، اگر وہ حافظ صاحب اپنے سر کی ٹوپی اتار دے گا تو وہ ٹوپی نہیں اترے گی، اس کی ویلیو اترے گی، وہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، وہ پرموٹ نہیں ہوگا، وہ ڈیموٹ ہو جائے گا۔ یہ سر پر ہے تو آپ کی عزت ہے۔ حافظ کے جیب میں مسواک ہونا چاہیے، حافظ کی پہچان ہے مسواک ہونا چاہیے۔ ایک نماز پر اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسواک سے پڑھی ہوئی ایک نماز پر 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حافظ کے جیب میں مسواک ہونا چاہیے، جیب میں تسبیح ہونی چاہیے، یہ تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ باہر والوں سے اثر لے گا تو ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ جن سے اثر لے رہے ہو وہ تو تمہارے محتاج ہیں، جن سے آپ اثر لے رہے ہیں وہ تو آپ کے محتاج ہیں۔ یقین کریں آپ کا بادشاہ بھی اگر آپ کی مسجد میں آ جائے تو وہ حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ڈی پی او صاحب آئے ہیں، قاری صاحب آپ ہٹ جائیں، ڈی پی او نماز پڑھے گا، نہیں ہوتا ہے۔ میں نے الحمدللہ چیف آف آرمی سٹاف بڑے بڑے لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہو، لیکن میں نے ان کے پیچھے نہیں پڑھی، انہوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی۔ میں بل وشافہ الحمدللہ ان سارے بڑے لوگوں سے مل چکا ہوں، شاید کئی بار مل چکا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، ٹوپی نہیں اتارتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر موقع ملے تو پگڑی بھی نہیں اتارتے۔ بھئی اس میں ہماری جو عزت ہے اللہ کی قسم وہ ان کی پینٹ شرٹ میں نہیں ہے۔ 3 پیس سوٹ ہم نے پہنے ہوئے، لیکن جو آپ کی عزت اور آپ کا وقار، آپ کی پگڑی، آپ کی شلوار قمیض میں، وہ دوسری چیزوں میں نہیں ہے۔ وہ ہماری طرف
کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی انگریزوں کے اندر ایک ٹوپی رائج ہوئی ہے سر کو ڈھانپنے کا. ان کو پتہ ہے اکثر دماغ کا برین ہیمریج ان کو ہوتا ہے جو ننگے سر گھومتے ہیں. برین ہیمریج ایک بیماری ہے, یہ دماغ کو خراب کرتی ہے بہت زیادہ, یہ رگوں کو کمزور کرتی ہے اور جیم کر دیتی ہے. تو جب وہ جیم کرتی ہے تو پورے کا پورا سسٹم جسمانی مفلوج ہو جاتا ہے, بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے. سائنس پڑھنے زوالوجی وغیرہ کے اندر اس کی بڑی بحث آتی ہے. تو وہ پورے جسم کو مفلوج کر کے بندہ چند سیکنڈوں میں مر جاتا ہے. اور یہ حافظ کو اللہ تعالیٰ نے سر کی جو ٹوپی عطا فرمائی ہے نا, اس ٹوپی کا مقابلہ بھی نہیں. تو حافظ دنیا کا سب سے افضل ترین ڈگری ہونا ہے. اگر یہ حافظ اپنی ٹوپی جیب میں ڈالے گا تو یہ اپنی عزت جیب میں ڈالے گا. حافظ صاحب اگر داڑھی چھوٹی کر دیں گے تو جنہوں نے پہلے داڑیاں چھوٹی کی ہوئی ہیں انہوں نے کون سا تیر مارا ہے جو اس نے چھوٹی کر کے مار دینا. ہاں نقصان ہوگا, مسلح سے محروم ہو جائے گا. ساری زندگی کے لیے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اور بھئی اللہ نے چنا ہے, چن کے اللہ نے مسلح دیا, قرآن مجید دیا. اتنی نعمتیں عظمتیں حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلح سے خود نکلوا دیں. کتنے آپ کے ہمارے شاگرد تھے, شرم آتی ہے ہمیں ان سے دیکھ کے. وہ ہمیں دیکھتے تو منہ چھپاتے ہیں, بھائی استاد جی دیکھ لگے. وہ چھپتے ہیں. کیوں چھپتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھے ہیں کہ اگر داڑھی کٹوا لیں گے تو ہماری ویلیو بڑھ جائے گی. ٹوپی اتار کے کنگھی شنگھی تھوڑی سین مین دے رہے سو چمک رہا ہے جنہیں پہلے چمکے بدل گئے. وہ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے بلایا نہیں ہے. 100 میں سے ایک حافظ بنتا ہے, 99 ریجیکٹ ہوتے ہیں. جو ایک حافظ بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاکی, اللہ نے چنا ہے. اللہ نے چن کر پورے کا پورا قرآن دیا. 114 سورتیں, 558 یا 540 رکوع حتمی اللہ نے عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30,000 سے اوپر آیات کا حفظ کرا دیا. وہ سب کچھ لینے کے بعد, اللہ کی ڈگری لینے کے بعد یہ بگڑ جاتا ہے. پھر جو بگڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جب یہ لڑکے یقین کریں جب 30 35 40 سال کی عمر تک وہ دوڑ لگا دیں, 35-40 سال کی عمر تک یہ آزادی عیاشی محفلیں ادھر ادھر اپنے آپ کو لگا دیتے. پھر 40 سال کے بعد پھر اسی جگہ پر واپس آتے ہیں. پھر استاد ڈھونڈ رہے ہوتے کہ کوئی منظر سنائی جائے, کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے. مجھے ایک لیکچرر, جونیئر لیکچرر ہے پاکستان عربی کے, مجھے انہوں نے کہا کہ صرف 2 رکوع یا 1 پڑھو, آپ مجھے سنا کریں. لوگ مجھے بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں, لیکن میں بھول چکا ہوں. ان کے دادا دیوبند انڈیا سے فارغ التحصیل تھے, مردان کے تھے, لیکن افسوس ماحول میں اس نے سمجھ لیا کہ شاید ٹوپی اتارنے میں زیادہ عزت ہے. تو یقین کریں بگڑ کر دیکھیں, اس قرآن جیسا سکون نہیں ملے گا. اور جو دھتکارا ہوا ہوتا ہے وہ پھر اس کو مردود کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. قرآن حاصل کرنے کے بعد اگر ہم ریجیکٹ ہو جائیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ کتنے حافظ ہیں جو اپنے والدین کے گریبانوں سے پکڑتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا میرا بیٹا پڑا ہوا ہے, ٹیڑھا ہوا نہیں. قرآن مجید یاد تو کر لی ہے, وہ زبان گندی کیسے ہوتی ہے, سوسائٹی خراب کرتی ہے. جب لوگ حافظ صاحب کہتے ہیں تو بندہ سمجھ لیتا ہے شاید میری کوئی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ویلیو, حالانکہ اس کو تو قرآن کی ویلیو ملی ہوتی ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے, ایگو سسٹم, انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایگو. جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں, جب وہ حافظ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو اللہ اس کو ٹھوکر مار کے گرا دیتا ہے. اللہ نے چکر دیا, تو کون؟ قرآن میں نے دیا, تجھے چنا میں نے ہے, میں نے تجھے عزت دی. 540 رکوع میں نے یاد کروائے, 114 سورتیں میں نے دی ہیں, دیا سب کچھ میں نے, پکڑتا بھی تو میرے سامنے. پھر یہی حافظ ٹوپی اتار کے جیب میں جب جاتی ہے تو یہ ٹوپی
بہت مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں، جو ٹوٹیں گے نا وہ بھی پکے پکے ٹوٹ جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ مدرسے سے نہیں ٹوٹیں گے، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ مدرسے سے نہیں ٹوٹیں گے. جو حافظ بن چکے ہیں روٹین بنائیں، 15 منٹ کے لیے مدرسے آئیں، لیکن آئیں صحیح. علامہ اقبال جیسا مفکر کہتا ہے قوموں کی تباہی ہے مرکز سے جدا ہونا. آپ نے جہاں مدرسے میں حفظ کیا ہے نا، اس مدرسے سے جدائی آپ کو لوفر، لفنگا، تلنگا، بدماش بنا دے گی. مدرسے سے جڑے رہے، 15 منٹ کے لیے آئیں لیکن روزانہ آئیں، 10 منٹ کے لیے آئیں، صرف آپ کے استاذی سے ہاتھ ملا کر چلے جائیں، لیکن روٹین نہ توڑیں. شیطان سب سے پہلے یہ ورگ لاتا ہے کہ بھائی منزل تو بندہ خود بھی پڑھ سکتا ہے. میں نے ٹرائی کیا 1 سال پورا، میں مسجد نہیں گیا منزل کے لیے. 1 سال پورا میں نے فوج میں ایک جگہ پر تھا، میں نے ٹرائی کی 1 سال پورا میں نے ٹرائی کی. میں نے مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا. یقین کریں جب رمضان شریف آیا اور مجھے اچانک ضرورت پڑی، دوسرے روزے کی رات تھی، تراویح کا ختم شروع نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ حافظ جو تھا وہ ڈھیلا تھا، تو مجبوراً مجھے آگے ہونا پڑا. تو جب میں نے وہ منظر اپنے اوپر زور دے کے تیاری کر کے جب میں مصلی پہ ٹھہرا نا، تو مجھے ہر آیت کہتی تھی کہ حافظ تو نے مسجد کو چھوڑا، اللہ نے تجھ سے قرآن چھینا ہے. بمشکل میں نے پورا قرآن مجید پھر 26 کی رات ختم کیا. تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید نہیں چھوڑیں گے. دوسرا مسجد میں روزانہ آئیں گے انشاءاللہ، تلاوت کی روٹین روزانہ کی رکھیں گے. دوسرا سر سے ٹوپی نہیں اتارنی. کالج جاؤ، اسکول جاؤ، میں خود کئی جگہوں پر انٹرویو لینے کے لیے جاتا ہوں، جس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حافظ ہے، اس کو مدرسے سے انجیکشن لگا ہوا ہے. ہم اس کے ساتھ رعایت کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو پورے پروپار طریقے سے بتا رہا ہوں. میں کئی دفعہ انٹرویو میں بیٹھا ہوں، 70% لوگ اس کو پاس کرتے ہیں جس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریف ہے. بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا آگے بول چال سے آپ کی مدرسے والی لینگویج جی جی کر کے بولنا، وہ اس کو سمجھ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا یا حافظ قرآن ہے. اکثر تو پوچھتے ہیں بیٹا حافظ ہو، سوال کیا پوچھتے ہیں کہ نماز کتنی دفعہ مسجد میں کیسے جاتے ہو، قرآن مجید کتنی روز تلاوت کرتے ہو. بس یہ وہ مشکل تو انٹرویو کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ویسے سلیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ حافظ ہے، دعا کرے گا. ٹوپی رہے گی سر پر، لوگ آپ سے دعائیں کروائیں گے. ٹوپی اتار کے جیب میں ڈالیں گے تو پھر آپ لوگوں سے دعائیں کرواتے پھریں گے. تو انشاءاللہ سروں کو ڈھانپے ہوئے رکھنا ہے انشاءاللہ. ارادہ ہے انشاءاللہ قرآن مجید نہیں چھوڑیں گے. جو منزل کچی ہے وہ ساتھی کے ساتھ مشورہ کریں، ایک ایک پاؤں کر کے آدھا سپارہ کر کے منزل یاد کریں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. چھوڑیں گے تو پھر تباہی ہوگی. جیسے ہی قرآن نکلتا ہے، عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن زندگی سے نکلتا ہے تو پھر اس بندے کو اللہ مردود کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کے قریب نہیں بھٹکتا. امام اعظم ابو حنیفہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، منزل کا پھیرا دیتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے، منزل کا پھیرا دیتے تھے. اور ہم مہینوں میں بھی ختم نہ کر سکے، پھر ہم معلوم ہے. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد